अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर سب سے پہلے نقوی صاحب کا استعفیٰ آیا، پھر اچانک اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ آیا، تو بار کا کوئی ابھی تک رد عمل نہیں آیا؟ بار کا رد عمل اس پہ بالکل واضح ہے، جنہ کھادیاں گاجراں پیٹ انہوں نے پیڑ۔ آپ نے دیکھا کہ اگر نقوی صاحب نے ریزائن کر دیا تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے بعد بڑی چیمگوئیاں چل رہی کہہ رہے ہیں بڑی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پھر بات تو کرتے، بات خاص طور پہ انہوں نے ریزائن کر دیا، جس کے نتیجے میں ابھی ریفرنس ہے اس پہ بات ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ اعجاز الاحسن صاحب کے ریفرنس کی بات ہے۔ دیکھیں اعجاز الاحسن صاحب نے ان کے جو اسپیکولیشنز ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ ان کو پہلے پتہ چل گیا کہ ریفرنس میرے خلاف آ رہا ہے۔ جیسے گرینڈ ہائت کا مجھے ابھی یاد ہے، میں کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو سی ڈی اے کے وکیل جناب منیر پراچا صاحب نے کہا تھا کہ جناب فلاں پیج پہ دیکھیے گا، آپ کے ہاتھ کا نوٹس دیا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے کورٹ میں کہا تھا، میں عدالت میں موجود تھا، اور سم تھنگ 35 پیج کے 235 یا اس وقت ہمارے محترم چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار صاحب تھے، میاں صاحب نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ عرض کروں کہ جب ایک جج کسی ساری لٹیگیشن کی ڈاکومنٹیشن خود کرتا ہے، ان کا وہ کلائنٹ بھی ہے، اس کے بعد اور وہ اربوں کا سکینڈل ہے، آپ کو بلینز کا سکینڈل ہے، اسی طرح باقی ساری چیزیں، میرا خیال ہے جو مجھے امپریشن ہے کہ ان کو یہ سارے ان ریبٹڈ ڈاکومنٹ جو تھے، وہ ارریفیوٹیبل جو ایلیگیشن ایویڈنس تھی، وہ شاید ان کو دکھائی گئی ہے، اور اس لیے انہوں نے، میرا خیال ہے، میرا امپریشن یہ ہے، ان کو دکھائی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے چونکہ آپ ماضی میں دیکھیں ایک آدمی پوری لائف کے کیریئر کے بعد 8 مہینے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بن رہا ہے، اور آپ نے جتنی تقسیم دیکھی، جتنی لڑائیاں دیکھی، اس میں بغیر وجہ کے نہیں، اور میں یہ کریڈٹ دوں گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے ایک جو عمل شروع کیا ہے بار کونسلوں کی ریکمنڈیشن پہ، ریکویسٹ پہ، اس میں اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، جو ہو ایور از دیر۔ ایک بات سر ہم نے دیکھی تھی کہ عام طور پر کسی جج پہ الزام لگتا تھا، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلا جاتا تو ٹرانزیکشن کلوز ہو جاتی تھی۔ اب جو روایت رکھنے جا رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہ انہوں نے کہا کہ استعفیٰ دینا ان کی ذاتی وجہ تھی، الزامات ہیں اس کے جوابات ان کو دینے ہوں گے۔ یہ دیکھیں، یہ پریسیڈنٹ سیٹ تو سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا یہی روایت ہوتی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کین پروسیڈ اگینسٹ اے سٹنگ جج۔ اب ریزائن کر گئے ہیں، اس حوالے سے تو دیکھنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی، چونکہ قاضی صاحب کا شاید، اور صرف قاضی صاحب کا نہیں، جسٹ سی جے پی اور ان کے رفقائے کار جو ممبر ہیں، ان میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، سردار طارق مسعود ہیں، نعیم افغان صاحب ہیں، ان کا یہ جو ہم نے آبزرویشنز دیکھی ہیں، ان کی آبزرویشن یہ ہے کہ اگر اس طرح ایلیگیشن ہو اور آپ جوڈیشری کے ادارے کی ساکھ کو مجروح کر کے چلے جائیں، نقصان کر کے چلے جائیں، تو پھر ہم کس کو جواب دیں گے؟ اس لیے یہ ان کی آبزرویشن ہے، تو وہ بہتر ہے کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں when the hen will go chicks will follow۔ اچھا سر، ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے، لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تو ساری بارز ان کے ساتھ مل گئیں، تو بارز نے نقوی صاحب اور اعجاز الاحسن کو سپورٹ نہیں کیا، یہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قاضی صاحب کے حوالے سے کوئی ذاتی طور پہ اس طرح کا فائنانشل ایلیگیشن کبھی نہیں آیا، جبکہ اس وقت کی آرمی اسٹیبلشمنٹ، جس میں ابھی کہتے ہیں کہ جنرل فیض صاحب تھے یا باجوہ صاحب تھے، انہوں نے ایک یہ سارا جو تھا اپنی دھرنا کیس کی وجہ سے یا باقی چیزوں کی وجہ سے کوک اپ کیا، اور باہر ہمیشہ اس بات کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو جہاں کہیں وکٹمائزیشن کا عمل ہو۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان پر کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں تھا، کوئی پراپرٹی بنانے کا ایلیگیشن نہیں تھا، اس لیے اصولی باہر ہمیشہ اصول کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اب میں عرض کروں، دنیا جو مرضی کہہ لے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہاں جو چیف جسٹس میاں ثاقب نثار تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پوری لائف پہ کوئی فائنانشل ایلیگیشن نہیں ہے، کوئی مارل ایلیگیشن نہیں ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ جوڈیشل ایکٹیویزم کیا جس وجہ سے ان کو لوگ کرن. اسی طرح جناب جسٹس بندیال صاحب ہیں، ان کی ذات کے حوالے سے ان کا بیٹا بھی یہاں پریکٹس کرتا ہے اور ان کی بیٹی بھی پریکٹس کرتی ہے، لیکن کوئی ان پہ فائنانشل ایلیگیشن یا مارل ایلیگیشن نہیں لگا جائے. ان پہ جو آخر پہ الزام لگا وہ جوڈیشری کی تقسیم کا لگا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس بندیال صاحب ایک انتہائی اعلیٰ جج تھے. اسی طرح وہ صرف اور صرف ادارے کی تقسیم کا شکار ہو گئے، اور اس میں وہ اپنے ساتھیوں کو بچاتے بچاتے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو ساتھ قربانی دے دی. تو یہ جو 2 جج جنہوں نے ریزائن کیا، ان کے سامنے آپ کا ریکارڈ آپ کے سامنے. اب کوئی بندہ یہ سوچ سکتا تھا کہ ایک آدمی چیف جسٹس ہونے جا رہا ہے اور اس نے ریزائن وہ دے دے گا، جس کا پورا کیریئر ہی اس پہ تھا. اس لیے آپ اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اور بہت کچھ ہوگا. آخری بات جو کروں گا، اور بہت کچھ آئے گا. میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جب یہ کہا کہ اب استعفے پر بات نہیں ہوگی، اب پوری تحقیقات ہوگی کہ یہ الزامات کیسے لگے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی نیندیں حرام. اس کے نتیجے میں ہونے کیا جا رہا ہے، ابھی بہت سارے. ابھی یہاں پہ میں اور آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ ہائی کورٹ میں بھی بعض جج صاحبان ہیں، ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ وہ پراپرٹی کے کیسز جو ہیں وہ سارے ایک دن میں اکٹھے لگا دیتے ہیں. اچھا. اور وہ لگا دیتے ہیں، اور جس دن وہ ان ساروں میں انہوں نے سٹے دیا ہوا ہے اس دن چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، اور وہ سالوں سال ابھی بھی چل رہا ہے. اب مطلب ہے ہمیں لٹیگنٹ پبلک بتاتی ہے. اور اگر ایسے اشخاص ادارے میں موجود ہوں گے اور لوگ ہمیں آ کے بات کریں گے فائنانشل کرپشن کی، تو پھر ہائی کورٹ کے ادارے کو بچانے کے لیے پھر سپریم کورٹ کو ادھر بھی آنا پڑے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 استعفوں پر بات نہیں رکنے والی؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اور بھی آئے گا، ہائی کورٹ سے بھی آئیں گے، آگے بھی بات چل سکتی ہے، سپریم کورٹ سے بھی. سپریم کورٹ پر دیکھتے ہیں کیسے کیسے چیزیں چلتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا ادارہ جو ہے وہ ان ساری علائشوں سے پاک ہونا چاہیے. جج پہ 1000 ایلیگیشن ہو کوئی بات نہیں، اس پہ فائنانشل کرپشن کا ایلیگیشن نہیں ہونا چاہیے. اس لیے باقی ذاتی زندگی میں جج کی میں نہیں جھانکنا چاہیے، اور جو جھانکتے ہیں صاحب سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی اب کہ ختم ہو گیا؟ میرا خیال ہے انہوں نے پوچھ گچھ سے پہلے ہی اپنے آپ کو بچا لیا. اتنی بڑی قربانی دی ہے اپنی چیف جج جی کی، اسی لیے دی ہے کہ وہ ان سے پوچھ گچھ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.